لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں حج جرنی ٹو دا ہارٹ آف اسلام. میرے ساتھ پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری اور پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب بخاری الحمدللہ موجود ہیں، اور نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے 01254277370. آپ سوالات کر کے انشاءاللہ العزیز آپ جوابات جب دیں گے ہمارے معزز مہمان تو انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ اس کا ہوگا. شاہ صاحب قبلہ سوال آیا تھا کہ جب یہ 7 چکر لگانے ہوتے ہیں کعبۃ اللہ کے تو رمل پہلے 3 چکروں میں کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے بعد یہ 4 اور کر کے تو پھر 7 مکمل ہو جاتے ہیں. تو اس میں جو آپ کا شولڈر ہے اس کو ننگا رکھنا ہے یا کہ اس کو ڈھانپ لینا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں شہزاد صاحب، اس میں جو رمل ہے نا جی وہ اس کو کہتے ہیں پہلوانوں کی طرح چلنا. جی ٹھیک ہے. اور شولڈر ننگا رکھ کے اس کو کہتے ہیں اتباع کرنا. ٹھیک ہے. الف اور آگے ضاد ہے جی اتباع. جی ٹھیک ہے. اتباع جو ہے یہ 7 چکروں میں کرنا ہے. ٹھیک ہے. رمل اکڑ کے جو چلنا ہے وہ پہلے 3 چکروں میں کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، تو اس طرح طواف جو ہے وہ بندے کا مکمل ہو جائے گا کہ پہلے چکر سے ہی شروع کرتے ہوئے اس نے شروع کرنے سے پہلے اپنا دایاں کندھا جو ہے وہ ننگا کر لینا ہے، دائیں بازو کے نیچے سے کپڑا کر لینا ہے، اپنی چادر کر لینی ہے، اور طواف شروع کرنا ہے اس حالت میں کہ وہ اتباع میں ہو. ٹھیک ہے. اور پہلے 3 چکروں میں رمل اور سارے 7 چکر جو ہیں ان میں اتباع جو ہے اس طرح کرنا. ٹھیک ہے. شاہ صاحب ہم پہنچے مزدلفہ اور وہاں پر ہم نے مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے وہ اکٹھی ادا کی. اب اس کے بعد فجر تک وہاں پر ہم نے قیام کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اب آپ کا جو سوال ہے میں اس کی جانب آ جاتا ہوں، اور پہلے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں، مینا میں بھی عرفات میں بھی، وہاں پر باؤنڈریز ہیں. ہر گروپ کے لیے جگہ مخصوص ہے کہ فلاں گروپ وہاں پر ٹھہرے گا. حاجیوں کو اس بارے میں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ جب وہاں پر پہنچیں گے تو وہاں پر نہ کوئی نشانی ہے، نہ کوئی باؤنڈری ہے، نہ کوئی خیمہ ہے، نہ کوئی جگہ جو مارک کی ہوئی ہے. بس جدھر کسی کا وہ جگہ ملتی ہے ادھر بیٹھ جاتے ہیں. پھر اس میں ایک اور سب سے اوپر بات یہ ہے کہ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو لوگ پہلے ہی ڈھیروں پہنچے ہوتے ہیں، یعنی بہت زیادہ مخلوق ہوتی ہے. اب جہاں جہاں ان کو جگہ ملتی ہے وہاں پر وہ بیٹھ جاتے ہیں. کوئی کہاں بیٹھا ہے، کوئی کسی جگہ بیٹھا ہے، کوئی کسی جگہ بیٹھا ہے. اس کے لیے گروپ لیڈر کیا کرتے ہیں کہ ان کو کرنا بھی چاہیے کہ اپنا کوئی نشان رکھتے ہیں اور لوگ اس نشان کو فالو کرتے ہیں. ورنہ سپیکروں کی بھی وہاں پر جو ہے مات ماری جاتی ہے، جو لاؤڈ سپیکر ہوتے ہیں، کیونکہ بیٹریز ختم ہو جاتی ہیں اور بہت سارے مسائل. آواز جو بولنے والا تھا اس کی بھی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، وہ بھی ڈاؤن ہو گئی ہوتی ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے وہاں پر. اچھا، اب وہاں پر جو حالت ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو کوئی جگہ نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہاں پر اس حالت کو دیکھ کر تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہمیں ایسے پھینک گیا کہ جس طرح ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اب ہم کیا کریں، ہم کدھر جائیں. گزارش اس میں یہ ہے کہ اس عالم میں لوگوں کو صبر کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ کوئی ایک گروپ کی بات نہیں، یہاں پر لاکھوں لوگ ایسے ہی پڑے ہیں. اور وہاں پر ایک یعنی وہ سمجھ لیں کہ حشر کا جو سما برپا ہوتا ہے، وہاں پر کوئی بندہ کسی کو پہچانتا نہیں ہے، ایک ہی لباس ہے، رات کا وقت ہے،
प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, परेशानियां ही परेशानियां, कोई देख नहीं सकता। भूख वहां पर तंग करती है, वहां पर टॉयलेट्स का मसला है, लाइनें लगी होती हैं सैकड़ों की। अगर कॉल है तो आप जी कॉल लेते हैं। महमूद भाई हैं स्विट्जरलैंड से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कारी शहजाद साहब जी। मेरी तरफ से दोनों शहजादों को सलाम अर्ज और आपकी खिदमत में शाह साहब, हमारे यहाँ से तकरीबन बहुत कम ही यानी कि मोहल्लों में ऐसे हैं जो हमें गाइड करते हैं। मैंने आगे भी 3 दिन से सवाल कर रहा हूँ, मेरे सवालों का आधा ही जवाब मुझे मिलता है। तो सर मेरी आपसे गुजारिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ 6-7 आदमी दोस्त हैं, हम जा रहे हैं, तो हमें जरा गाइड कर दें। आप बताएं कि ये प्रोग्राम आप पिछले 4 दिन पेश किया जा रहा है, फायदेमंद हो रहा है? मैं कहता हूं कि सोने पे सुहागा जैसे कहते हैं ना, ये आप अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपको उम्र दराज दे और उम्मा चैनल को ता क़यामत ये इसी तरह प्रोग्राम चलाते रहने की यानी कि क्या कहते हैं कि दुआएं हैं मेरे लिए, आपके मेरे तरफ से आपके लिए बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह ताला आप यहाँ उम्मा चैनल पे ये काम है, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और नबी पाक के रोजे और अल्लाह ताला के घर की ज़ियारतें कराता रहे। आमीन, आमीन। और ता क़यामत कोई इस उम्मा चैनल पे जो है कोई हरफ ना उठे। और इसी तरह हमारा जो मसलक और हमारे मसलक के जो ये इमाम है, इन्हें अल्लाह ताला इसी तरह कामयाबियों का अमरानी अता फरमाए। जी सवाल फरमाएं। हजरत मेरे सवाल 2 हैं। जी जी। एक तो सवाल ये है कि जैसे शाह साहब ने बताया कि अरफात मैदान अरफात में अपने खेमे में जोर और असर पड़ी जाए, अगर मौका मिल जाए जमात के साथ, तो क्या दोनों नमाजें आदमी जमात के साथ ही पढ़ ले तो बेहतर है, अगर नहीं तो अपना खेमे में। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि मुज़दलिफा में जब आपको वहां पहुंचते हैं तो वहां, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया हुआ है, तो वहां पे बहुत ठंड होती है, तो उसके लिए जो यहाँ पे हमारे वो जो एक मिलता है वो गुलाब सा बंद, वो क्या नाम, थैले की तरह, आपको इंग्लिश में पता नहीं उसको क्या कहते हैं, हमारी जुबान में कुछ और उसे कहते हैं, आया वो इस्तेमाल किया जा सकता है ठंड को रोकने के लिए? जी जी जी। स्लीपिंग बैग। हाँ स्लीपिंग बैग जो है ना, हाँ क्या आया वो इस्तेमाल किया जाता है? सिर्फ सर नहीं ढका जाएगा, पाँव उसमें ढके जाते हैं। ठीक है। और एक और तीसरा सवाल तक जो कारी साहब ने कल मुझे यानी कि उसका जवाब नहीं मिला, वो सवाल ये था कि शाह साहब जब आप 7 चक्कर लगा के यानी कि इस्लाम करके जब आप 2 नफल पढ़ते हैं उस पे मकाम इब्राहिम के पास या आगे पीछे, उसके बाद आबे ज़मज़म पीने के लिए जाया जाता है, और उसके बाद आपने जब सही पे जाना है, मैंने किताब में यूं पढ़ा है कि सही पे जाने से पहले आपने एक दफा फिर इस्लाम करना है, आया ये इसी तरह शाह साहब? अच्छा, वो सवाल आपके नोट कर रहे हैं, मुझे देते जाएंगे, मैं इंशाल्लाह बारी बारी देता जाऊंगा। कल भी इस पर हज़रत अल्लामा यूनुस मिसबाही साहब ने किया था जो जवाब दिया, लेकिन आज फिर इंशाल्लाह शाह साहब आपकी तसल्ली के लिए फिर इंशाल्लाह, शायद आपने मिस कर दिया प्रोग्राम। जी मैं रिकॉर्ड करता हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये आपका प्रोग्राम, अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्रोग्राम, लेकिन आप वो जवाब मुझे नहीं मिला उसमें। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह अभी मिलता है। ठीक है ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी याद से जो ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये बहुत अच्छी बात है, आप रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि बाद में भी अगर आप देखना चाहें या कोई तसल्ली करना चाहें तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कर सकते हैं। बाकी के लोगों को भी ये मैं समझता हूँ कि आजकल तो वो स्काई के ऊपर ये सहूलत है कि आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और फिर दोबारा अगर आपको एक बात ज़हन में नहीं आई, समझ नहीं आई, तो आप रिवाइंड करके उसको दोबारा देख सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है इंशाल्लाह। तो अभी इस पर ज़रूर गुफ्तगू होगी प्रोग्राम एंड होने से पहले, लेकिन अभी शाह साहब आप गुफ्तगू फरमा रहे थे कि, और एक सवाल तो इनका यही है कि जब मुज़दलिफा के अंदर जब वहां पर आराम करते हैं रात को तो सर्दी होती है, तो फरमा रहे हैं कि स्लीपिंग बैग इस्तेमाल किया जा सकता है अगर इन पर रहम किया जाए। जी जी ठीक कह रहे हैं कि हमारे काफी सवालों के जवाब नहीं मेरे हुए। चलो अभी इनके सारे ये पहला यही है, पहला सवाल। पहली बात तो ये है कि ये जो स्लीपिंग बैग रखते हैं इसमें कोई हरज नहीं है, ममानत नहीं है, तमाम उलमा ने इसको जायज़ करार दिया और तमाम उलमा स्लीपिंग बैग को जायज़ करार दे रहे हैं। ठीक है, तो वो लोगों के पास होता है और लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें कोई सर भी ढांप सर नहीं ढांपते, सर इसमें नहीं ढांपते और सर ढांपना पड़ता भी नहीं है। ठीक है, इसमें सर वो तो फिर आप अपने आप को अपने लिफाफे में बंद कर दिया ना, वो ऐसे है ही नहीं। तो आप यहाँ तक ये आता है तो इसको कोई ममानत नहीं है इसकी। पहली बात तो ये है, ये जायज़ है।
दूसरी बात इन्होंने जो आगे भी इन्होंने जी जी, अगर उन्होंने पूछा कि 7 चक्कर जब बंदा जी मैं लगाता समझ है गया तो उसके बाद जब सही के लिए जाता है तो इस्तेलाम करना पड़ता है। 2 रकत पढ़ते हो। असल बात ये है कि 7 चक्कर हैं, जो मैं वो बात जिसमें वो थोड़ा सा कंफ्यूज है, वो ये है कि चक्कर 7 हैं, इस्तेलाम 8 हैं। ठीक, समझ आ गई जी। वो किस तरह? मिसाल के तौर पर आप जैसे तवाफ करना शुरू किया, ये ध्यान से वो मेरी बात सुनेंगे तो इंशाल्लाह उनको समझ आ जाएगी। इसी बात में वो थोड़ा सा मिक्सअप हुए हैं। पहले आपने जैसे तवाफ शुरू किया तो आपने इस्तेलाम किया बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के, उस वक्त जो जब इब्तदा हुई। जी जी। अब आपका जैसे वहां पर पहुंचे, चक्कर पूरा हुआ तो फिर इस्तेलाम हुआ। कितने तवाफ हुए? यानी चक्कर 1 हुआ, इस्तेलाम कितने हो गए? 2। ठीक, इसी तरह आप दूसरे पर आएंगे, फिर इस्तेलाम करेंगे, तीसरा चक्कर 2, इस्तेलाम 3। फिर आप आएंगे तो तीसरा चक्कर पूरा हुआ तो इस्तेलाम 4। फिर आप आएंगे, चौथा चक्कर पूरा हुआ तो इस्तेलाम 5 हो गए, इस्तेलाम। फिर आप आए तो 5 चक्कर हुए और इस्तेलाम 6 हो गए। फिर आप आए, 6 चक्कर हुए और इस्तेलाम 7 हो गए। समझ आ गई? फिर आपने 7 चक्कर पूरे किए तो आखिर बार फिर आपने 8वां इस्तेलाम करना है। वो इसमें थोड़ा सा मेरा ख्याल है उनको थोड़ा मिक्सअप है, तो मैं उसकी वजाहत कर देता हूँ कि अब आपने 7 इस्तेलाम ऑलरेडी कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद आपने 2 रकत पढ़नी है, 2 रकत पढ़ने के बाद आपने जमजम शरीफ पीना है। अब इस्तेलाम कोई नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात जब सफा पर जाते हैं लोग तो काबतुल्लाह की तरफ देखकर तो फिर ये और बात है। ये जो अब ये जो बात ये भी इन्होंने सवाल मैं मुझे समझ आ गई इस बात की, मैं बात ये करने लगा था। अब चूंकि वहां पर आप जब पहुंचे हैं तो वहां पर आप काबा शरीफ की तरफ रुख करें सफा मरवा का आगाज करने के लिए, सफा का यानी वो सही का आगाज करने के लिए। तो अब वहां पर आप काबा शरीफ की तरफ रुख करके जहां पर आपकी नजर काबे पर पड़ रही हो, अब ये हजर अस्वद के ऊपर नजर की बात नहीं है, समझ आ गई? इस्लाम तो हजर अस्वद का है ना, वहां पर ये काबा की बात हो रही है, ठीक है। अब काबा शरीफ पर आपकी नजर पड़े, सलाम करना चाहिए या कि दुआ करनी चाहिए? वहां पर दुआ करके अल्लाह अकबर कह के तो आप चल पड़े। ठीक है, हमारे साथ एक सिस्टर है ब्रैडफोर्ड से। जी अस्सलाम वालेकुम। बाकायदा उस तरह का इस्लाम नहीं जिस तरह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैंने एक सवाल पूछना है, वो जो जब हम जाते हैं खुले मैदान में, जब मुज़दलिफा शरीफ, तो उधर अगर बाहर ना कोई सो सके, मगर जगह ना हो कुछ वजह के मुताबिक, और वो अगर वो कोच में जो गए हैं वो कोच में ही उधर अंदर सीट, बैक सीट जो है उस पे अगर आराम फरमा हो जाए तो क्या वो हो सकता है, या कि वो कोई उसके ऊपर रुकावट है? ठीक है, बताते हैं इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये भी मुज़दलिफा के हवाले से बात है, लेकिन वो तो बात मुकम्मल हो गई कि भाई आपने जब सफा मरवा के लिए जाना है, सही करने के लिए जाना है, तो सफा पर जब जाते हैं इस्लाम नहीं है, बाकी आप दुआ कर लें, आप तकबीरात पढ़ेंगे, वहां पर दुआ करेंगे तो आप शुरू हो जाएंगे। ठीक है। इस पर बहन का भी अभी ये सवाल जो है, क्योंकि हम वहां पर मुज़दलिफा पहुंचे हैं, तो क्या पूछ रही है कि वहां पर अगर जगह, एक तो है जगह ना मिलने वाली बात का जवाब मैं यूं देता हूं। जी। पहली बात यह है कि प्राइवेट वहां पर आप अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं लेकर जा सकते। ठीक, मुअल्लिम आपको वहां पर छोड़ेगा तो आपको कोच देखने को भी नहीं मिलेगी उस वक्त। ये जो कहते हैं ना कोच में आराम फरमा होने के लिए, मेरी बहन ने कहा कि भाई अगर वहां पर तकलीफ की वजह से या ना बैठ सके या ना लेट सके तो कोच की पिछली सीट पर ही आराम फरमा हो जाए, ये बहुत मुश्किल है वहां पर, क्योंकि कोच ही नहीं है तो आराम फरमा कैसे होना है। लिहाजा अगर मुज़दलिफा के अंदर कोच होती और वहां पर ठहरती मैदान के अंदर तो फिर ये बात दूसरी थी, ठीक है। वहां पर ये कोई नहीं है, लिहाजा वहां पर वही बात है कि रड़ा मैदान ही है और वीवीआईपी वो मैदान ही है सारा कुछ, और खुला मैदान है, खुला मैदान है। हाँ चलो ठीक है, माशाल्लाह। और हजरत अगर वो कहती है कि मिल ही गई है इनको, वो कैसे मिलेगी मुझे तो समझ नहीं आई, लेकिन अगर मिल जाए, हमारी बहन ने नहीं, मैं बात उनकी का जवाब दे रहा हूँ ना, अगर किसी सूरत मिल गई है, मसलन किसी, पता नहीं, हो सकता है कि बहुत ज्यादा अल्लाह ताला नसीब अच्छा करे को वहां पर मुज़दलिफा के अंदर, तो अब तो उसमें हरज को नहीं है, मैदान में वहां पर पहुंचना जरूरी है। ठीक है हजरत, इसके अलावा जब हम वहाँ फजर की नमाज अदा करते हैं तो उसके बाद का सफर, यानी ये मुज़दलिफा की बात कर रहे हैं जी। मुज़दलिफा का जो वकूफ मुज़दलिफा है जो, वो रात का पहला पैर नहीं है, ठीक है।
وہ طلوع فجر کے بعد وقت شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی مزدلفہ کا وقوف کا جو مزدلفہ کا وقوف ہے یہ واجب ہے. ٹھیک ہے, یہ اگر چھوڑیں تو آپ نے حج کا ایک رکن یہاں پر بھی چھوڑ دیا, پھر آپ کو وہ وہاں پر قربانی کی طرف بڑھنا پڑے گا, دم دینا پڑے گا. لیکن آپ ایسا کریں گے کہ جو بوڑھے اور عورتیں اور جو بچے ہیں ان کے لیے علماء نے اجازت رکھی ہے, اور فقہاء نے ان کو اجازت دی ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا پہلے وہاں سے نکلنا چاہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ خاص ان مریضوں کے لیے یا بوڑھوں کے لیے. لیکن عورتوں کے لیے, عام جو صحت مند اور تندرست لوگ ہیں ان کے لیے قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے. وہ طلوع فجر کے بعد, طلوع فجر ہو گئی تو آپ ظاہر فجر تو آپ پڑھ سکتے ہیں, اب اس کے بعد آپ وہاں سے نکل سکتے ہیں. لیکن یہ سورج کے نکلنے تک اور سورج کے بلند ہونے تک آپ وہاں پر آپ قیام, یعنی سورج نکلنے تک آپ وہاں پر ٹھہرتے ہیں, وہاں نکل ہی نہیں سکتے آپ, تو اتنا رش ہوتا ہے. تو طلوع فجر کے بعد آپ ایک لمحہ بھی وہاں پر وقوف آپ کا ہو گیا تو آپ کا وجوب ادا ہو گیا. ٹھیک ہے شاہ صاحب, وہاں پر جب وہاں سے آگے پھر کون سا ڈیسٹینیشن ہے؟ وہاں سے پھر واپس منا میں جانا ہوتا ہے مزدلفہ سے. ٹھیک ہے, اپنے خیموں میں پہلے جاتے ہیں اور جو تھوڑا بہت سامان ہوتا ہے وہ خیموں میں رکھ کے اس کے بعد پھر کیا ہے کہ جانا ہوتا ہے کنکریاں مارنے کے لیے. ٹھیک ہے, پہلے دن بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے. یہاں پر میں آپ کو روکوں گا, یہ مجھے ایک ذہن میں بات آ گئی کہ مینا کے اندر پہنچ گئے, مینا کے اندر وہ پورا دن گزارا اور پھر مزدلفہ کے اندر بھی, تو کھانے پینے کا بھی تو سلسلہ وہاں ہونا چاہیے. وہاں پر کیا وہاں کھانے پینے کا سلسلہ وہاں پر ہوتا ہے؟ ویسے تو گروپ لیڈر کچھ ایسے ہوں کہ وہ پرووائڈ کرتے ہوں, لیکن اگر نہیں پرووائڈ کرتے تو پھر وہاں پر منا میں مل بھی جاتا ہے, تھوڑی بہت شاپس ہوتی ہیں وہاں. اور وہاں سے اس کے علاوہ وضو کا سلسلہ وہاں پر منا کے اندر, مزدلفہ کے اندر, عرفات کے اندر, مزدلفہ, عرفات, منا, ان تینوں میں سب سے بہتر جو ہے نا انتظام وہ منا میں ہے. ٹھیک ہے, مزدلفہ میں بھی ہے لیکن وہ بہت تھوڑا ہے. جی عرفات میں بھی ہے, مزدلفہ سے تھوڑا بہتر ہے لیکن وہ بھی تھوڑا ہے. ٹھیک ہے, لیکن منا میں تقریباً ٹھیک ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, اور منا میں مزدلفہ سے منا میں جاتے ہیں. اور وہاں ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ جس وقت فجر کے بعد مزدلفہ سے منا کے لیے ہم روانہ ہوتے ہیں تو اس وقت شروع میں کچھ گاڑیاں آتی ہیں, پچھلے جو 4 5 6 سال دیکھنے میں آیا ہے, بعد میں گاڑیاں جو ہیں وہ رک جاتی ہیں, گاڑیاں آنا ختم ہو جاتی ہیں. اور مزدلفہ سے منا جہاں ہمارے یورپین کے خیمے ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ یا آدھے گھنٹے کی واک ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے پھر کیا کیا جاتا ہے کہ جو معذور یا بزرگ لوگ ہیں, کچھ لوگ تو ویل چیئر پہ ہوتے ہیں, ان کی ویل چیئر چلانے والے ساتھ ہوتے ہیں, وہ پہلے پہنچ جاتے ہیں. جو دوسرے لوگ ہیں جو چل نہیں سکتے وہ گاڑی میں بیٹھ کے انتظار کر کے گاڑی میں آ جائیں. گاڑی اس وقت لیٹ بھی ہوتی ہے, اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ وہاں سے پیدل آ جاتے ہیں اپنے خیموں میں, اور یہ سب سے ایزی رہتا ہے. ٹھیک ہے, منا میں جس وقت آ جائیں گے وہاں اپنا سامان وغیرہ رکھ کے اس کے بعد پھر پہلے دن ہم نے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں, اور ان کا آسن ٹائم جو ہے وہ ظہر کی نماز سے پہلے مارنی ہیں یہ کنکریاں. ٹھیک ہے, اس دن جس وقت یہ کنکریاں مار لینی ہیں اس کے بعد پھر آپ نے اطلاع کرنی ہے ہم نے کنکریاں مار لی ہیں, پھر ان کی قربانی ہوگی. ٹھیک ہے, قربانی جس وقت ان کی ہو جائے پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی بال منڈوانی ہے, ٹین کروانی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ احرام کھول سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو احرام کچھ احباب جو ہیں وہ واپس اپنے ہوٹلز کی طرف آ جاتے ہیں, وہ ساری باتیں انشاءاللہ العزیز کل کے پروگرام کے اندر یہاں سے ہی ہم شروع کریں گے. تو ابھی جو معلومات الحمدللہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ بھی اگر آپ اگر فیڈ دیں گے تو شاید ساری باتیں جو ہیں وہ ایک یاد نہ رکھ سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں مینا کے حوالے سے, کتنی نمازیں وہاں پر ادا کرنی ہے, پھر عرفات کے اندر کتنی نمازیں ادا کرنی ہے, کس طرح ادا کرنی ہے, پھر اس کے بعد مزدلفہ کے اندر وہاں پر جا کے کیا کرنا ہے اور کتنی نمازیں ادا کرنی ہے, پھر واپس اپنے خیموں کی طرف آنا ہے. تو یہاں تک الحمدللہ گفتگو جو ہے وہ ایک سوال ایک بھائی کا تھا, وہ چونکہ پہلے کا بھی ہے اور بعد کا بھی ہے, اگر آپ اجازت دیں. بسم اللہ. تو وہ سوال یہ تھا کہ جب حاجی اس طرف چلتے ہیں منا کی طرف,
تو جانے سے پہلے یہ لندن سے کسی نے سوال کیا تھا، آپ کو بس لکھا ہوگا، جی 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 تو جانے سے پہلے کچھ لوگ طواف کر کے ہاں تو سعی کر لیتے ہیں، جی جی تو پھر جب وہ طواف زیارت کرتے ہیں، طواف زیارہ کرتے ہیں، جی تو اس کے ساتھ صحیح کا انہوں نے مسئلہ پوچھا تھا، کیا یہ ایسے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ یہ سوال تو شاید پہلے بھی کیا ہو کسی نے، عبدالخالق صاحب نے یہ جی عبدالخالق صاحب نے. تو گزارش یہ ہے کہ یقیناً یہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے. آپ اگر ابھی طواف کریں گے تو یہ طواف نفل ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے لیے صحیح کے لیے نفلی طواف ہے جو صحیح کے لیے، لیکن صحیح آپ کی وہ طواف زیارت والی ہے، ٹھیک ہے، یہ سہولت کے لیے نفلی طواف کر کے تو آپ صحیح کر لیں، اور پھر جب آپ طواف زیارت کرنے کے لیے آئیں گے تو صرف طواف زیارت کریں گے، صحیح نہیں ہوگی، صحیح آپ کی پہلے ہو چکی ہوگی. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اب آپ نے اگر طواف کیا نفلی چاہے کیا تو وہ آپ نے احرام میں کرنا ہے، ٹھیک ہے، احرام میں ہی کرنا ہے، احرام کے بغیر نہیں کرنا. لیکن جب بعد میں آپ نے طواف زیارت کرنا ہے، جس وقت بعد میں آپ کریں گے تو وہ آپ چونکہ بال منڈوانے کے بعد جب آپ کی وہ قربانی ہوگی، قربانی کے بعد آپ ٹینڈ کروا کے تو کپڑے یعنی آپ چینج کر سکتے ہیں، احرام اتار کے اپنے کپڑے بدل سکتے ہیں. تو اب آپ اپنے نارمل کپڑوں میں دونوں کام کر سکتے ہیں. کیا کیا؟ طواف بھی، طواف وہ تو آپ کا طواف زیارہ ہوگا نا، اور ساتھ صحیح بھی وہ کپڑوں کے بغیر. لیکن اب آپ نے طواف بھی اور صحیح بھی دونوں احرام میں کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے، یعنی یہ فرق بتا رہا ہوں، لیکن جائز ہے. جو انہوں نے سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً ایسے کر سکتے ہیں. ٹھیک. ہماری ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ احرام کی حالت میں اگر لیڈیز جب وضو کرتی ہیں تو دوپٹہ سر سے اتر جائے تو اس حوالے سے بھی بتا دیں. اس میں کوئی مطلب جان بوجھ کے تو بال نہ ننگے کرے، لیکن اگر وضو کرتے ہوئے یا ظاہر ہے یہ سر کا مسح کرنا تو فرض ہے، قرآن پاک کا حکم ہے، تو اس لیے مسح بھی کرنا ہوتا ہے، تو پھر یقیناً تھوڑا بہت تو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جان بوجھ کر ویسے لیڈیز جب اپنے کمرے کے اندر وہاں لیڈیز ہیں اس میں کوئی اور جمیل کیانی صاحب نے کروئڈن سے سوال کیا تھا کہ اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو وہاں پر کیا کریں؟ وہاں ہی نہیں، انہوں نے طواف کے لیے نہیں سوال کیا تھا، مجھے یاد جہاں تک ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم زیارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت یہ ایک وہ بعد میں سوال ایک تھا، یہ وضو میں نے لکھا ہے جمیل کیانی صاحب نے کروئڈن سے پوچھا تھا کہ چکر لگاتے ہوئے اگر وضو ٹوٹ جائے تو پھر کیا وہاں پر ہی جہاں پر آپ چکر لگا رہے جس جگہ پر ہیں وہاں سے ہی رک کر پھر اپنا وضو تازہ کر کے پھر آ کر وہاں سے شروع کریں یا کہ پھر انہوں نے یہ سوال کیا تھا. ان کے سوال کا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو آپ نے 3 چکر پہلے جو نہیں کیے، فرض کر لیں آپ نے 4 چکر کر لیے اگر طواف کے، اور آپ کا اس کے بعد وضو ٹوٹا تو پھر آپ جا کے وضو تو آپ کرنے جائیں گے، تو پھر آپ وہ وہاں سے شروع کریں. لیکن اگر پہلے ہے تو آپ اپنا طواف دوبارہ آپ وہاں سے مکمل طواف کریں، مکمل طور پر اگر جتنے چکر جب وضو کر کے آ کے تو پھر آپ نے پورے چکر کرنے آپ نے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کچھ سوالات وہ جو ایک بندے نے یقیناً یہ سوال کیا تھا، آپ جواب دے دیں، مقصد ہے کسی کو وہ سوال اس نے میرا خیال ہے انہوں نے سوال کیا تھا کروئڈن سے جو تھا، انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ ہم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کے لیے جب آتے ہیں تو وہاں پر پھر اتنی آسانی سے وہاں پہنچ نہیں پاتے، تو رش کی وجہ سے اگر انتظار کرتے کرتے ہمارا وہاں پر وضو ٹوٹ جائے، یہ سوال تھا ان کا، تو ہم آگے مطلب جائیں یا کہ پیچھے جانا بھی مشکل ہے، تو کیا ہم یعنی وضو نہیں ٹوٹا تو پھر بھی ہم وہاں زیارت کے لیے جا سکتے ہیں؟ اصل ان کا جو سوال اس وقت میں نے سمجھا تو یہ تھا. کوئی بات نہیں، دوسرا دونوں طرف ہو گیا، فائدہ ہو جائے گا، فائدہ ہو گیا، اچھی بات ہے. تو اس میں گزارش یہ ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ آپ وضو کر کے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں. کوئی بات نہیں، اگر پھیرا چل جاتا ہے دوبارہ جانے کا تو کیا حرج ہے اس میں، جا کے وضو کر کے آ جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی بہتر ہے. ورنہ اگر یہ صورتحال ہے کہ بیماری ہے اور یہ خطرہ ہے کہ پھر ٹوٹ جائے گا اور پھر ٹوٹ جائے گا اور پھر شاید میری زیارت رہ نہ جائے، تو اس میں زیارت کر لیں، حرج کوئی نہیں، لیکن وہ اجر اور وہ مرتبہ اور وہ مقام اور وہ شان تو نہیں ملے گی کہ جو وضو کے ساتھ آپ درود و سلام پڑھتے ہوئے. اور زیارت تو 24 گھنٹے کر سکتے ہیں. زیارت تو آپ حضور اب آج کل یہ ہے
کہ 24 آور باب السلام جو ہے جہاں سے داخل ہوتے ہیں 24 آور کھلا پہلے ہے. تو وہ مسجد شریف بند کر دیا. جی مسجد شریف بند, باقی کا ایریا مسجد کا بھی بند ہو جاتا ہے, لیکن جو باب السلام ہے زیارت کرنے والا دروازہ جہاں سے زیارت ہوتی ہے وہ 24 آور, یہی ملک عبداللہ صاحب کی یہ کوشش ہے. کوشش کیا, انہوں نے آرڈر کیا تو کام ہو گیا, تو وہ اب 24 آور جو ہے وہ کھلا ہے. جی جی ماشاءاللہ جی, بہت شکریہ شاہ صاحب قبلہ. اور کل انشاءاللہ آپ نے پریکٹیکلی کنکریاں کس طرح مارنی چاہیے شیطان کو وہ بتائیں گے, اور صحیح بھی آپ نے کر کے بتانا ہے کہ بھئی کس طرح صحیح رمی کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ پریکٹیکلی کل ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. میں دونوں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے پروگرام کے اندر تشریف لائے, اور مینا, مزدلفہ اور عرفات اور جمرات کے حوالے سے بھی انشاءاللہ العزیز بات ہوئی ہے, لیکن کل مزید بات ہوگی. ناظرین محترم, بہت شکریہ, آپ نے پروگرام دیکھا, پسند فرمایا, اور اپنے سوالات جو بھی آپ نے پیش کیے, انشاءاللہ کچھ احباب کے سوالات کل کے پروگرام کے اندر ان کے جوابات دیے جائیں گے. اور الحمدللہ جو ہمیں فیڈ بیک مل رہی ہے کہ بہت ہی آپ کو یہ پروگرام پسند آیا اور فائدہ مند ہو رہا ہے, بہت زیادہ علم کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ. آپ اسی طرح اما چینل کے لیے دعا گو رہیں. بہت شکریہ. اور کل کے پروگرام کے اندر انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, اور یہی ٹاپک ہوگا لیکن پارٹ 2 ہوگا, اور باقاعدہ اس پر مزید بات ہوگی. اگر کسی نے سوالات پوچھنے ہیں اور پریکٹیکلی بھی آپ کو صحیح اور کنکریاں مارنے کا طریقہ انشاءاللہ بتایا جائے گا. ابھی آپ نے مجھے اور میرے مہمانوں کو اجازت دینی ہے. مرزا محمد فاروق چشتی صاحب انشاءاللہ العزیز وہ کلام پیش فرمائیں گے, اور ان کے اس خوبصورت کلام کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہو جائے گا. اپنے بھائی شہزاد احمد قادری کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بیڑا محمد والا لیندائے تاریاں, بیڑا محمد والا لیندائے تاریاں, جس نے مدینے جانا اے کر لے تیاریاں, جس نے مدینے جانا بھائی کر لے تیاریاں. بیڑا محمد والا اوتھے نے ٹھنڈیاں چھاواں, دلکش معمور ہواواں, اوتھے نے ٹھنڈیاں چھاواں, دلکش معمور ہواواں, کھلیاں بہشتاں دیاں اے جیویں سب باریاں, کھلیاں بہشتاں دیاں اے جیویں سب باریاں, جس نے مدینے جانا بھائی کر لے تیاریاں. بیڑا محمد والا کعبے دے گردے گھومیے, نالے روزے دی جالی چومیے, کعبے دے گردے گھومیے, نالے روزے دی جالی چومیے, تک آئیے جنت دیاں اے نالے کئی یاریاں, تک آئیے جنت دیاں نالے کئی یاریاں, جس نے مدینے جانا بھائی کر لے تیاریاں. بیڑا محمد والا اے لین
لیندا اے تاریاں بیڑا محمد والا سونے نو راضی کریے رحمت دی جھولی بھریے سونے نو راضی کریے رحمت دی جھولی بھریے پلکاں دے نال دئیے اے تھاں تھاں بہاریاں بیڑا محمد والا اے لیندا